ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کر رہا تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملت اسلامیہ کے وہ عظیم ثبوت ہے. آج تک اس طرح کا انسان ہمیں نہیں ملا اللہ کے رسول کے بعد، انبیاء کے بعد. حضرت آدم علیہ السلام کی پوری امت نبیوں کو اب نکال دیں، چاہے آدم علیہ السلام کے ساتھی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں تک. حضرت صدیق اکبر جیسا نہ ہوگا نہ ہے، ایسا عظیم انسان تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں شراب نہیں پی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں بھی زنا نہیں کیا تھا. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی آپ نے ختم نبوت کی وہ چوکیداری کی، وہ آبیاری کی، اور فرمایا کہ صدیق ابو بکر قحافہ کا بیٹا ابو بکر، یعنی نام عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے، لقب صدیق ہے. فرمایا میں اپنی جان سے کھیل جاؤں گا، میں اپنی لاش اور اپنے لاش کا ٹکڑے ٹکڑے کروا دوں گا، کیما بنا دوں گا. میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے امین ہے، میں آپ کا دفاع کروں گا. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ یہ مرتد ہے، یہ واجب القتل ہے. اور آپ نے فرمایا تھا کہ ان کی کوئی توبہ قبول نہیں ہے. کس نے کہا تھا؟ حضرت آج کا بندہ، آج کا انسان بھونکتا ہے صدیق اکبر پہ، اور کہا یہ ان کی کوئی توبہ قبول نہیں، ایک کو تیس نیس کر دو. ایک لشکر ابھی آگے بڑھا، ساتھ دوسرے آدمیوں کو بھیج دیا اور وہ آگے بڑھے. کہیں انس بن مالک آگے بڑھتے ہیں، کبھی مالک آگے بڑھتے ہیں، کبھی ابو ہریرہ آگے بڑھتے ہیں، کبھی عبداللہ بن عمر آگے بڑھتے ہیں، کبھی خالد بن ولید آگے بڑھتے ہیں، کبھی ابن جرح آگے بڑھتے ہیں، کبھی ابن ابی وقاص آگے بڑھتے ہیں، کبھی سعید بن زید آگے بڑھتے ہیں، کہیں حضرت عمر آگے بڑھتے ہیں، کہیں علی آگے بڑھتے ہیں، کہیں عثمان آگے بڑھتے ہیں. کہنا یہ چاہتا ہوں
حضرت صدیق اکبر نے ایسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی، آج ملت اسلامیہ کا سر بلند ہے۔ یہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور آج برائے نام مسلمان بھونکتا ہے حضرت صدیق اکبر پہ رضی اللہ۔ ہمارے پاس وسائل محدود ہے، میڈیا ان کے پاس وسائل محدود ہے، دولت ان کے پاس ہے، وسائل محدود ہے، ان کے پاس تشہیر ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، دولت ان کے پاس ہے، ہمارے پاس ایمان ہے، جرأت ہے۔ سنیوں سے مراد اہل سنت، اہل سنت میں دیوبندی بھی آ جاتی، بریلوی بھی آ جاتے، اہل حدیث بھی آ جاتے۔ یہ آپ خوش قسمت ہے، یا آپ یوں کہہ دیں کہ آپ کا جو بھائی، آپ کا بیٹا عزیزی ہے، یہ گنہگار ہے، لیکن ایک بات یہ ہے، میرے پاس پیسہ ہو نہ ہو، میرے پاس فنڈ ہو نہ ہو، میں میدان میں کود جاتا ہوں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے عزیزی صاحب آپ کو فنڈ کہاں سے آتی ہے؟ میں نے کہا وہ اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، کہاں سے دیتا ہے مجھے بھی نہیں پتا چلتا۔ میں نے کہا میرے ساتھی جو ہے وہ جان باز ہے، وہ سرفروش ہے، وہ شہید ہے، ہم نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ پیسہ ہو نہ ہو، اب صحابہ کا پرچم تھامے میدان میں ہے انشاءاللہ۔ یہ آپ کے چنگیاں مرستونا قبالہ کلونی، آجی رمضان گجر صاحب قبالہ کلونی سے پہلے اب وہ 6 مربع پہ پہنچ چکے ہیں، 6 مربع۔ فنڈا کہاں سے آگئی؟ ایران سے آگئی۔ اور ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، میں پشین کوئی کر دیتا ہوں، آپ سوئے رہیں، آپ گہری نیند سمجھے، بالکل سمجھے جا کر۔ یہاں پکارنے والے تو پکار کر چلے جائیں، لحاظ میں اتر جائیں گے، آپ نیند کو پوری کرتے جائیں۔ لوگ کہتے ہیں عزیزی پاگل ہو گیا ہے، بیماری کی حالت میں بھی کبھی اللہ مشکل کشا، کبھی صدیق اکبر کانفرنس، کبھی عظمت صحابہ کانفرنس، اور میں پاگل ہوں، مجھے پاگل رہنے دو، جب قیامت کا دن ہوگا میں بھی آؤں گا، آپ بھی آئیں گے، تو پھر پتہ چل جائے گا کامیاب کون ہے۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ میں ان سے ان کی بات کرتا ہوں جو ان معاملات میں نہیں پڑھتے۔ آپ میں مجھ سے وعدہ کریں، دل میں وعدہ کریں، آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ میں بعض باتیں نہیں کرنا چاہتا، بعض باتیں میں اوپن نہیں کرنا چاہتا، آپ یہ باتیں سن لیں، آپ کی بہادری ہے۔ تو آپ یقین جانیں جو بچے ادھر پڑھتے ہیں وہ بچے ایسے بن کر جا رہے ہیں، نکل رہے ہیں۔ ان کے بڑے نے کہا تھا، جو ان کا بڑا ہے پاکستان میں، اس نے کہا تھا کہ میں پاکستان میں ایرانی انقلاب لاؤں گا۔ وہ ابھی بھی ہے، جو پاکستان کے بڑے بڑے ادارے ہیں پوری جرأت سے کہتا ہے، ان اداروں کو للکارتا ہے اور کہتا کیا ہے کہ ایرانی انقلاب آئے گا،
اور آپ نے بھی کیا دیا، تمام تر وسائل نہ ہونے کے باوجود آپ بھی میدان میں ہے، صدیق اکبر میدان میں ہے۔ انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے صدیق کے صداقت کے جھنڈوں کو لہراتے رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ میں آخری کلمات کہہ رہا ہوں، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، سنیت مٹ گئی، سنیت گہری نیند سو گئی۔ سنیت سے میری مراد اعلی حدیث دیوبندی بریلوی۔ آپ اپنے بچوں کو کیوں نہیں پڑھاتے؟ میں آپ کو کہتا ہوں، آج میں ایک اعلان کرنے والا ہوں، جو کہتا کہ میں آگے نہیں پڑھا سکتا وہ میرے ساتھ رابطہ کرے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ کالج میں مسائل ہے میں برداشت نہیں کر سکتا، کوئی کہے یونیورسٹی کا معاملہ میرے ساتھ رابطہ کرے، میں جہاں تک بھی ہو سکا کروں گا۔ سبطین شاہ نقوی صاحب نے حافظہ اللہ، انہوں نے سرگودا میں یونیورسٹی کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ دن گیا ہے، اب آپ کو جاگنا پڑے گا۔ نصر اللہ حزب اللہ کا وہ شیطان جو بھونکتا ہے، پوری دنیا میں بھونکتا ہے، اس نے امریکہ کو بھی للکارا ہے۔ اس نے کہا تو آ ایران میں، ایران کی طرف دیکھا، تجھے کچل کر رکھ دیا جائے گا۔ میں آپ سے سنیے پوچھتا ہوں، میرے سوال کا جواب دے، آپ کو دینا پڑے گا۔ تنہائی میں جا کر دے، سونے سے پہلے دے۔ آپ اور ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ آج سنیت بیٹھ چکی ہے۔ کیا مطلب کہ گہری نیند سوئی ہوئی ہے۔ آقا نواز جنگوی اور علامہ احسان الہی زئی اور بابا جی خادم حسین رضوی وہ بیدار کرتے کرتے اس دنیا سے۔ بابا جی خادم حسین رضوی نے کہا تھا، بھونکتے صحابہ پہ تجھے شرم نہیں آتی اور کتے صحابہ پہ بھونکتے ہیں۔ آج کتا ملک میں بھونک رہا ہے، ہم بھونکنے نہیں دیں۔ انشاءاللہ ہم میدان میں کھڑے ہیں۔ کل چھٹی ہے مجھے نہیں پتا، اعلان تو ہوا ہے، پتہ نہیں ہوا ہے یا نہیں۔ پنجاب اسمبلی نے ایک قرارداد پیش کی ہے کہ شان حضرت صدیق اکبر کی وفات پہ چھٹی ہے، واللہ عالم۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں ارباب اقتدار سے، عمران خان صاحب اب جانے والے ہیں انشاءاللہ۔ میں وہ باتیں نہیں کہ یہ جب جائے گا پھر کھل کر باتیں کروں گا۔ اس لیے جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے، مکار ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے، تو ایک سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کل کانفرنس ہو رہی ہے ہماری مسجد میں، اسامہ بن زید شان صدیق اکبر آئیں گے۔ ویسے نہ اللہ مشکل کشا پہ جو آپ نے کیا نا، میں اس کے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں چکنا ہو گیا ہوں، میں چکنا ہو گیا ہوں۔ میں نے آپ پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ میں نے بندوبست، اب اللہ نے مجھے کچھ بولنے کی طاقت بھی دے دی ہے اور ہمت بھی دے دی ہے، اور میں اب تو چل نہیں اتنا سکتا لیکن زبان تو چلتی ہے۔ اب میں انشاءاللہ قافلے لے کر آؤں گا، میرا مسلسل رابطہ ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ لیکن آپ کو بھی دعوت دے تو آپ کا زیادہ حق ہے، آپ تشریف لائیں۔ اگر آپ حصہ نہیں ڈال سکتے تو تشریف لائیں۔ اور یہ کانفرنس کو آپ کی کانفرنس ہے، اس کو کامیاب کرنا میرا اور آپ کا بھی فرض ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت لگی ہوگی تو قیامت کے دن انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے۔ اللہ پوچھے گے بھائی کیا لے کر آئے ہو، بندو کیا لے کر آئے ہو؟
ہم کہیں گے یا اللہ اور تو کچھ نہیں لے کر آئے، صدیق کی صداقت لے کر آئے انشاءاللہ۔ تو کل انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد شان صدیق اکبر کانفرنس کا انعقاد پذیر ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ مغرب کی نماز کے بعد شروع کی 11:30 بجے تک رہے گی، اس کے بعد کھانا بھی ہوگا انشاءاللہ۔ آپ آئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا او ساڈی جاندی نا